میں مدینہ منورہ میں بیٹھا تھا، اعتکاف میں تھا، آخری عشر، تو ایک پولیس آفیسر، حکومتوں کے دور آئے، ان پہ آزمائش آ گئی، تو وہ پھر مدینہ کا رخ کیا انہوں نے، وہ بھی اعتکاف میں تھے، تو میرے پاس آئے کہ آپ بھی اعتکاف میں ہیں، کوئی عمل بتائے؟ نہیں، انہوں نے کہا دعا کریں، میرے اوپر آزمائش آئی ہوئی ہے، وقت کا بادشاہ آیا ہے، میں نے اس کی بات نہیں مانی، میں آزمائش میں ہوں، تو مدینہ منورہ آ گیا ہوں۔ میں نے حضور کے روزے کی طرف ایسے اشارہ کر کے کہا ان کے ہوتے ہوئے میں دعا کروں، میری اوقات، میری حیثیت، ان کے غلام 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 غلاموں کے غلاموں کے جوتیوں کی خاک، ان کی جوتیوں کے نیچے لگا ہوا ایک چھوٹا سا گھسا ہوا کیل ہے نا، اگر میری وہ حیثیت ہو جائے تو پھر بھی میں شہنشاہ ہوں، پھر بھی میں شہنشاہ۔ ہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، میں نے ان سے کہا حاجی صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، آپ وہ چیز کر لیں، آپ کا کام ہو جائے۔ پھر میں نے عثمان بن حنیف، بہت بڑی ہستی ہیں، ان کا واقعہ سنایا، روایات بتائیں، احادیث میں ان کا واقعہ آیا کہ وہ گئے، ان کی سنوائی نہ ہوئی، تو انہیں کہا گیا کہ تم یہ دعا نہیں پڑھتے، اور انہوں نے وہ دعا پڑھی اور پھر ان کا استقبال ہوا۔ اور ایک اور روایت کہ انہوں نے حضور سے آنکھیں مانگی کہ یا رسول اللہ آنکھیں دے دیں، فرمایا یہ دعا پڑھو، مفہوم ہے، اور یہ دعا پڑھی، ان کو نابینائی ختم ہو گئی، وہ بینا ہو گئے، ان کی آنکھیں مل گئیں۔ اور روایات میں لکھا ہے کہ قیامت تک کے آنے والی زندگیوں میں، نسلوں میں قیامت یہ دعا طاقتور ہے، نسبت مصطفیٰ سے، چوکٹ مصطفیٰ سے، حضور کی نسبت سے یہ دعا میں آپ کو دے رہا ہوں، پہلے بھی دی ہے، کہ عجب دعا ہے۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے حبیب کے وسیلہ نبی الرحمہ، جو رحمت والے نبی ہیں، اور رحمت والا کون ہوتا ہے؟ جو اپنا بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو پرایا بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو غیر بھی آئے رنگ دیتا ہے، جو دتھڑا ہوا گناہوں میں الجھا ہوا اس کو بھی رنگ دیتا ہے، اور کہتا ہے چل کوئی بات نہیں، چل جا، رحمت۔ فرمایا جو بندہ دنیا میں، غور سے سننا میری بات کو، جو دنیا میں بندہ رحمت کی تشریح کر لے، رحمت کی تشریح کر لے، اور وہ کہتے ہیں میں نے رحمت کا معنی، رحمت کی وضاحت اور رحمت کی تشریح کر لی ہے، اور کہتے ہیں میں نے کر لی ہے سوائے نبی کے، پر میں کوئی بندہ رحمت کی تشریح نہیں کر سکتا، کیوں؟ خود بھی وسیع ہے، خود بھی عظیم ہے، اور خود بھی ایسا ہے وراء الورا ہے، کوئی نہ سوچ سکتا ہے نہ گمان کر سکتا ہے، اس کی رحمت بھی وسیع ہے، اس کی رحمت بھی وراء الورا ہے، اس کی رحمت کو نہ کوئی سوچ سکتا ہے نہ کوئی گمان کر سکتا ہے۔ چاہتے ہیں آج جادو، بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں، تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں، یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ ہوائیں ہیں، پنکھے ہیں، ایگزاسٹ ہیں، موسم اپنی سختیاں اور تلخیاں دکھا رہا ہے، یہ قدرت کا نظام چلتا رہے گا، لیکن تسبیح خانے نے آپ کی راحت اور سکون دینے کی کوشش کی ہے، پر کوشش پوری کر نہیں سکے، دعویٰ نہیں کہ آپ کو راحت دیں، آپ کا احترام ہو۔ میں خود سارا دن پھرتا رہتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ راستے میں چلتے لوگ کہتے ہیں مجھ سے ہمیں ہاتھ ملا، ہم سے گلے مل، میری بات سن لے، میں ان سے معذوری اور مجبوری کا درخواست کرتا ہوں، یہ ساری آپ کی خدمتوں کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، ورنہ پیر تو بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ تمہارا پیر نہیں فقیر ہے، یہ فقیر سارا دن فقیر بن کے متکونج مانگوں کرلاواں، ہر جگہ آپ کی راحت کا انتظام، کہیں آرام میں، کہیں کھانے میں، کہیں پینے میں، کہیں بیت الخلاء کی صفائی میں، کہیں لنگر میں، آپ شاہی مہمان ہیں، تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا خادم۔ امام زین العابدین کو ایک شخص نے دیکھا، دعا فرما رہے ہیں، دعا فرما رہے ہیں، اور دعا میں یہ کلمات بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار دہراتے ہیں،
पलट पलट के पढ़ते हैं, लपक लपक के पढ़ते हैं, झुक झुक के पढ़ते हैं, डूब डूब के पढ़ते हैं, टूट टूट के पढ़ते हैं, और गम की कैफियतों से पढ़ते हैं, दिल की गहराइयों से पढ़ते हैं, हाथ उठा के पढ़ते हैं, फिर हाथ ऊपर उठा के पढ़ते हैं, फिर दुआओं में झुक के पढ़ते हैं, फिर उठ के पढ़ते हैं, कैफियतों के साथ ये अल्फाज बार बार पढ़ रहे हैं। वो पीछे बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। बड़ी देर के बाद वो शख्स उठा और शहंशाहों से अर्ज किया। जब दुआ खत्म हुई तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में अर्ज किया कि आका ये फरमाए, दुआ तो सारी थी, इन दुआ के इन बोलों को अब बार बार क्यों फरमा रहे थे? तो अजीब बात फरमाई, फरमाया हदीस में मैंने पढ़ा है, मेरे नाना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स ये कलिमात पढ़ता है इसका सवाब अल्लाह के यहाँ और कोई नहीं जानता। और एक रिवायत में है कि इसका सवाब इतना है कि फरिश्ते इसके लिखने पे टूट पड़, इंसानों और जिन्नात की नस्लें खत्म हो जाती हैं, पर इसका सवाब खत्म नहीं होता। फरमाया गौर से सुनिएगा, ये सारा सवाब मैं सारा का सारा अपने नाना की बारगाह में भेज रहा हूँ, अपने अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूँ, हजरत अली इनके अब्बा थे, अब्बा की बारगाह में भेज रहा हूँ, ये सारा का सारा फरिश्तों की बारगाह में भेज रहा हूँ, और उनकी खिदमत में भेज के कहता हूँ कि मेरे लिए दुआ फरमाए। और फरमाए जब भी मुझे कोई मुश्किल होती है, किसी की कोई मुश्किल होती है, मैं ये पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ और पढ़ता हूँ, मेरी मुश्किल टल जाती है। और मैं आज सुबह एक साइल आया था, मजबूर बेकरार था, परेशान था, आज मैं उसके लिए पढ़ रहा हूँ और इंशाल्लाह शाम से पहले उसकी मुश्किल टल जाएगी। और रावी लिखता है, मैंने फिर साइलों से पूछा, लोगों से पूछा, तहकीक की। फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिसके लिए भी ये दुआ करते हैं, पर करते कैसे हैं? जो मैंने नक्शा खींचा है, जरा उस नक्शे को गौर से सुनना। करते कैसे हैं? डूट के, टूट के, विजदान से, दर्द से, कैफियतों से, गम से, अल्लाह के ताल्लुक से, अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह के ध्यान से, पूरी तवज्जो से बार बार यही पढ़ते हैं, फिर यही पढ़ते हैं, और फिर हदिया किसको पहुंचाते हैं? ये दुआ, इस दुआ के राजों को जरा समझ लें। फिर मैं दुआ पढ़ता हूं। पहला राज जज्बा, विजदान, यकीन, दर्द, सोच, सांस, कैफियत। पहला राज यही है, ये समझ आ गया। दूसरा राज, इसको पढ़ के अल्लाह उसके हबीब को, सारे फरिश्तों को, आले मोहम्मद को, उनको हदिया करता हूं और उनसे अर्ज करता हूं कि मेरे लिए दुआ फरमाए। ये दूसरा राज है। इन दो राजों के साथ इस दुआ को पढ़ता हूं, और जिसके लिए पढ़ता हूं शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है। उन्होंने लफ्ज जो इख्तियार किया अरबी जबान में, लफ्ज जो मिला है मुझे, उसका तर्जमा यह है कि सूरज अपना मुंह छुपाए उससे पहले उसका मसला हल होता है। सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं, और अली के पोते हैं। फरमाया कि अली फरमाते हैं मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं दुखियारा था, गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। और फिर फरमाया मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूरज जिससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? चाहते हैं वजद से, कैफियतों से, पूरे दर्द से? मैं अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अल्फाज को हम 3 बार पढ़ेंगे। और इसमें एक चीज बताऊं, आले रसूल की निस्बतें हों और एक सच्चा जज्बा लेकर आएं, और फिर यहां से खाली जाएं, झोलियां भर के ना जाएं, कांटों भरी झोली लाएं और फूल भर के ना ले जाएं, झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं। बात ना बनी, फिर मजा ना आया। तो पहले मेरे साथ पढ़ लें,
میں پڑھاتا ہوں، اس سے پہلے محمد آل محمد پہ ہم درود بھیجیں گے اور پڑھیں، اور جن کو نہیں آتا وہ بھی سیکھ جائیں گے اگر توجہ سے میرے ساتھ پڑھیں گے تو۔ آئیں امام زین العابدین کا تحفہ، اور جن سے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لیا، اور جن سے پھر 1.25 لاکھ اولیاء اور بزرگوں اور ہستیوں نے لیا، وہ پڑھتے ہیں۔ پڑھیں میرے ساتھ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی بے جلال وجہک وعظیم سلطانک۔ چاہتے ہیں آج سورج ڈوبنے سے پہلے فیصلے؟ چاہتے ہیں سورج اپنا منہ چھپانے سے پہلے آپ کے حق میں فیصلے؟ چاہتے ہیں آج جادو، بندشیں، حالات، مشکلیں، پریشانیاں، ناکامیاں سورج ڈوبنے سے پہلے حل ہو جائیں؟ تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں، یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آج اس بول کو مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد تک بھی اس بول کو پڑھنا ہے، پر پڑھنا 2 شرطوں کے ساتھ ہے، ایک جذبے اور وجدان کے ساتھ، اور دوسرا پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کرتے جائے اور اپنی جذبوں اور اپنی پریشانیوں اور اپنی مشکلوں کو، ناکامیوں کا تصور کرتے جائیں۔ پڑھیں یا رب لک الحمد۔ میں کہ جو بندہ جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے بعد کاغذ قلم ساتھ رکھے، فرضوں کے بعد یا سنتوں کے بعد اسی جگہ بیٹھے باوضو، صرف 35 بار لکھ لے محمد الرسول اللہ احمد الرسول، صرف 35 بار، یعنی یہ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ یہ ایک بار بنے گا، اسی دفعہ اسی طرح 35 بار لکھ کے اپنے ساتھ رکھے گا۔ جو محدثین نے اس کے مشاہدے بیان کیے ہیں پہلے وہ بیان کروں گا، پھر جو اس کے بعد مشاہدے بے بہا ملے ہیں کچھ وہ بھی بیان کر دوں گا۔ لکھا ہے جو طلوع آفتاب کے بعد، طلوع آفتاب کے وقت اس کاغذ کو، جس کاغذ پہ 35 بار لکھا ہے، اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے چند بار درود پاک پڑھے گا۔ درود پاک کی کوئی باقاعدہ تعداد محدثین نے نہیں لکھی، چند بار اس کو دیکھتے ہوئے درود پاک پڑھے گا۔ اب فائدہ سنیں، لکھا ہے اس کو تواتر سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا، تواتر سے۔ اور حضرت کاشمیری نے تو یہاں تک لکھا جو اس کو جیب میں رکھے گا مالدار ہو جائے گا۔ شیخ بونی رحمت اللہ علیہ نے اس کو یہاں تک لکھا جو اس کو جیب میں رکھے گا شیر سے زیادہ ہیبت پائے گا، چیتے سے زیادہ پھرتی پائے گا، اور فرمایا اس سے زیادہ اس کو اللہ پاک ذہانت، فطانت عطا فرمائے گا، اور اس کے اندر کے راز کھل جائیں گے۔ اور شیخ شرف الحق یحییٰ منیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جو اس کو جیب میں رکھے گا اللہ پاک اس کو اپنے علم میں سے علم دے گا، اپنے حلم میں سے حلم دے گا، اور فرمائے جو اس کو اپنی جیب میں رکھے گا، یعنی اس کو اپنے ساتھ رکھے گا، جیب سے مراد ساتھ رکھے گا، اللہ پاک اپنے غیب کے خزانوں سے قدرت کے راز اس پہ کھولیں گے، کشف کے، کرامت کے، روحانیت کے، کمال کے، لاہوت کے، ملکوت کے، ناسوت کے، جبروت کے، اللہ اس پہ راز کھولیں گے۔ محمد الرسول اللہ احمد الرسول 35 بار جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا، اس پہ جادو کا وار خطا، جنات کا وار خطا، نظر بد کا وار خطا، اس کی زندگی میں بہاریں اور برکتیں، اور وہ کسی علت سے نجات چاہتا ہے، کہتے ہیں مولا میرا کفن بے داغ جائے، میرے عیب میرے کفن کے ساتھ نہ جائیں، تو اس کو لکھ کے جیب میں رکھے اور اس کو طلوع آفتاب کے وقت دیکھے، اور ہر نماز کے بعد 35 بار پڑھ لے۔ پڑھے میرے ساتھ محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ۔ بس عجب نظام ہے، ارے رازوں میں سے راز ہے، رازوں میں سے راز ہے۔ ایک بات یاد آئی، میں گیا چک درہ سبا، اس سے آگے ایک جگہ گیا، ایک صاحب میرے ساتھ تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے یہ جو وظیفہ بتایا ہے محمد الرسول اللہ احمد